میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، صحت میں اٹھاؤں تب، بیماری میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے، شراکت اس میں جو سمجھے، ہے مشرک نہ بلد وہ ہے، نہیں جس کا کوئی بلد، ہرگز بلد وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ کروں تعریف کیا اس کی، کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہ ہم سارا خدا کا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میرے واجب الاحترام اور پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جو مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کا اظہار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور رمضان تک مجھے صحیح سالم پہنچا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، اس مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ میرے محترم واجب الاحترام اور پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو بھی اس کا انتظار کرنا ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا ہے، اس مہینے کا خیر مقدم کرنا ہے، اور اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی ہے۔ میرے واجب الاحترام، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے واجب الاحترام، رمضان کا بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر رات کے اندر ایک عبادت کی جاتی ہے، اور اس عبادت کو تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس تراویح کے اندر اس کلام پاک کو مکمل انداز میں، مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے۔ کہیں پہ 5 دن کے تراویح پڑھائے جاتے ہیں، تو کہیں پہ 15 دن کے، کہیں پہ 20 دن کے، کہیں مہینے بھر کا، اور کہیں پہ اس قرآن کریم کو تراویح کے اندر 27 دنوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گھروں میں ہماری ماں بہنیں بہت کثیر تعداد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی مشغول رہتے ہیں۔ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر سیکھ نہیں پاتے، سکھانے والے کوئی نہیں ہوتے، تو میں نے بہت سارے بزرگ ایسے دیکھے ہیں جو صرف قرآن کریم کو لے کر کے ہاتھ میں صرف یہی کہتا رہتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے کہتا رہتا ہے: اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ ہمارے بہت سے بزرگ ساتھی اور بہت سارے ہماری ماں بہنیں بھی اس میں مشغول رہتی ہے نا۔
یقیناً رہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آج میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کون کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، یہ بابرکت والا کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اور اس کتاب کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کتاب کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اس کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کتاب کو قرآن فرقان حمید کہا جاتا ہے، اس کتاب کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی وہ سب کتاب اللہ، تورات آئی کتاب اللہ، زبور آئی کتاب اللہ، تورات آئی کتاب اللہ، اور یہ قرآن کریم کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کلام اللہ۔ اس کلام کو، اس قرآن کریم کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے، دھیان سے سنیے، کام آئے گا۔ فرشتوں کو جمع کیا جب زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جب فرشتوں کے سامنے رب کریم نے اس قرآن کریم کی تلاوت کی، اس قرآن کو پڑھا، تو فرشتے جھوم اٹھے اور کہہ پڑے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جسے یہ میسر ہوگا، کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جسے یہ قرآن کریم ملیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو چومنا عبادت، اس کے اوپر غلاف لگانا عبادت، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ پڑھنا ثواب، لکھنا ثواب، سننا ثواب، دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن الکریم حرفا حسنا، کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے، من قرأ القرآن الکریم حسنا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو نیکیاں ملتی ہے۔ کتنا نیکی ملتی ہیں؟ والحسنۃ بعشر امثالها، کہا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، وہ نیکی والحسنۃ بعشر امثالها، وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اور کہا گیا الف لام میم لا اقول الف لام میم، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حرفن ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، یعنی ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کی جاتی ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تفسیر صحیح کیا ہے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، حضرت جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں، لیکن علماء نے اس کی کچھ تفسیر لکھی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، جو مشابہات میں سے الف لام میم مشابہات میں سے ہے، اس کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل گئی۔ تو بتائیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس پر کتنی نیکی ملیں گی؟ جس کا معنی اور مطالب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں 10 نیکی مل رہی ہے ایک حرف کے پڑھنے پہ۔ حامیم، اس میں 2 ورڈ ہے، دو لفظ ہے، تو اس پہ کتنی نیکیاں مل گئی؟ 20 نیکیاں ہمیں مل گئی۔ تو بتائیے جو معنی دار لفظ ہوگا اس کی کتنی نیکیاں ملیں گی، اس میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور یہ معاملہ 10 نیکی تو ملیں گے رمضان کے علاوہ دنوں میں، ابھی رمضان نہیں ہے، ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکی ملیں گی، اور اس کے درجے مختلف ہے۔ جب قرآن میں جب فرض نمازیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، نفل میں پڑھیں گے اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، رمضان کے مہینوں میں جب ہم اس کی تلاوت کریں گے ایک حرف کے بدلے تو 70 گنا دیے جاتے ہیں، پھر نماز کے اندر ہی ہم اس قرآن رمضان کے اندر نماز کے اندر اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اس کے ثواب، اس کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو وہی تراویح آنے والی ہے ہمارے سامنے، اس لیے اس کی تیاری ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی رمضان کے علاوہ دنوں میں، رمضان میں جب نماز کی حالت میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا پڑھنا بھی ثواب، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے نیکی والا مہینہ آ رہا ہے،
مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تم میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ نام کون دے رہا ہے؟ جو سب سے بہترین ہے، جو اماموں کے امام ہے، پیغمبروں کے پیغمبر ہے، رسولوں کے رسول ہے، کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، رب کے بعد جس کا مقام ہے، رب کے بعد جن کا مقام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ دنیا میں جتنے احترام کے ہیں قابل لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھا ہے، اور خوش قسمت ہے ان کے ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، مکتب میں بھیج رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ آج کوئی MLA، آج اگر کوئی سائنسداں، سیاستداں یا کوئی بڑے لیڈر آج اگر ہمارے بچوں کے نام لے لے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے نیتا نے آج ہمارے بچے کے اسٹیج پہ نام لیا، بڑے مجمع میں نام لیا۔ اگر نام نہ بھی لیا جائے، بالفرض صرف ہمارے گاؤں کا بھی نام کوئی سیاستدان لے لے اور بڑے مجمع میں کہ الف قرت والے تو اچھے لوگ ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے، واہ، پھولے نہیں سماتے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان اگر ہمارا نام لے، صرف گاؤں کا نام لے لے، ہمارے بچوں کا نام لے لے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو ہمارے جو دنیا میں سب سے اللہ کے بعد سب سے جس کا مقام ہے، سب سے بہترین ہے، احسن ہے، اجمل ہے، اکمل ہے، سب سے بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے بہترین چیزیں تھی ہمارے نبی کو میسر ہوئی، سب سے بہترین جو آنکھیں تھی ہمارے نبی کو دی، سب سے بہترین جو ہاتھیں تھی ہمارے نبی کو میسر ہوا، سب سے بہترین جو پیر تھے ہمارے نبی کو دیے، سب سے بہترین جو رب کے خزانے میں کلام تھا ہمارے محبوب کو دیا، سب سے بہترین جو بیویاں تھی ہمارے محبوب کو دیا، سب سے بہترین جو اصحاب تھے ہمارے نبی کو ملی۔ تمام کے تمام اعلیٰ ملا، کوئی بھی ادنی چیز عطا نہیں ہوئی، بلکہ تمام کے تمام چیز اعلیٰ ملا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب نبی کو کچھ نہ کچھ دیے، اپنے خزانے میں دیکھے تو کچھ کمی نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجے تو رب اپنے خزانے میں دیکھتے تو سب کچھ تو ہے، لیکن مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں پر میں نے احسان کیا اپنا محبوب بھیج کر کے۔ کوئی اپنا محبوب دے سکتا ہے کسی کو؟ بالفرض میں کسی سے پیار کرتا ہوں، میرے دوست مانگے کہ بھائی جس سے تم پیار کرتے ہو وہ مجھے پسند آتی ہے، وہ مجھے دے دو، دیں گے ہم اپنی بیوی کسی کو دیں گے؟ کسی کو پسند آ گئی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں اپنا محبوب لاڈلا پیارا دلارا تمہیں بھیجا ہوں، اور بھیج کر کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا اپنا محبوب بھیج کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے، سمندریں بنائے، آسمان بنائے، لیکن احسان نہیں جتلایا، صرف اپنا محبوب بھیج کر کے احسان جتلایا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یہی نہیں فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ نورا، کہ جو کوئی بھی دین کے راستے پر نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اپنے نورانی پر بچھاتے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ذرا غور کرو، فکر کرو۔ آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کی تیار کرتے ہیں، اس کو اچھے ڈریس پہناتے ہیں، کھانا پینا کھلاتے ہیں، پاؤڈر اور نہ جانے کیسے کیسے اس کو تیار کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں۔ خدا کا کلام پڑھنے کے لیے کیا آپ کا دل جاگتا ہے؟ کیا آپ کا ضمیر جاگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے تیار کر کے بھیجوں؟ جاگ رہا یا نہیں جاگ رہا؟ جبکہ اس قرآن کریم کو پڑھنے والے جب مکتب کے اندر بچے آتے ہیں اور استاد کے پاس آ کر کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی اس پڑھنے کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ صرف بسم اللہ سیکھنے پر اس کے خاندان کے لوگوں کو مغفرت کر دیتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے نورانی، اللہ کے نورانی فرشتے جب یہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو پر بچھاتے ہیں۔ اور جیسے آج قالین بچھے ہوئے، جس بندے نے مسجد کے اندر قالین دیا، کیوں دیا؟ لوگ آئیں گے، اچھے سے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوں گے۔
جب ایسی کوئی رب کا کلام سیکھنے کے لیے کوئی بچہ نکلتا ہے گھر سے تو اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کے دروازے پہ جاؤ، اس کے گھر پہ جاؤ، اور وہ بچہ گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے پیروں کے نیچے اپنی نورانی پر بچھا دو۔ سبحان اللہ، یہ کس کا اعزاز ہے؟ کس کو اعزاز مل رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والے کو۔ اور جو کوئی دین کے راستے پر نکلتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور جہنم کے راستے کو دور کر دیتا ہے، اسے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چرند پرند بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، استغفار کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کل قیامت کے دن اس کا جو مقام ہونے والا ہے، ہم نے اس سے پہلے کئی جمعہ میں آپ کے سامنے کی عرض کیا تھا کہ کل قیامت کے دن اس کا کیا مقام ہونے والا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا دنیا میں پڑھنے والوں کے لیے۔ جو دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے رب سے شفاعت کرے گا، اے اللہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، لڑیں گے، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا بھی ہے، مجھ پر عمل بھی کیا ہے، اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن شفاعت کرے گا تو ہم قرآن پڑھے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، قرآن سے اپنا دل لگائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لا ریب کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذریعے بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ یہ کتاب لکھ کر کے نہیں آیا، یہ کتاب لکھا ہوا تھا۔ کیا حضرت جبرائیل نے لکھ کر کے لایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو لکھ کر کے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود اپنے ہاتھوں سے لکھا؟ نہیں، یہ قرآن آیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، اور یہ وقفاً وقفاً آیا، ہمیشہ نہیں آیا، ایک ساتھ ہی نہیں آیا، بلکہ علیحدہ علیحدہ وقتوں میں آیا۔ مکہ میں آئے، مدینے میں آئے، نبی کی بستروں پہ آئے، حنین میں آئے، خندق میں آئے، بدر میں آئے، اور جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جس وقت جو ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو، اس آیت کو، اس گھڑی، اس جگہ پہ بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے اس کو بلا کر کے اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہ اعجاز اس کا بڑا ہے، اس قرآن کریم کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا اعجاز ہے، بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کو بڑے مجمع کے اندر بلایا جائے گا۔ وہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج اگر کسی کو 100 سال زندگی مل گئی تو بہت زیادہ مل گئی، کیونکہ آج 50 سال کے بعد گارنٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر 50 سال کے بعد کوئی ہے بھی تو بستر پہ ہے، مریضوں نے، بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہوا ہے، یا پھر ادھر سے غمگین ہے، پریشانیوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، یعنی وہ زندہ لاش پڑا ہوا ہے جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ایک دن کل قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنے دن کا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور اس دنیا میں اگر جس کو 50 سال زندگی ملی ہے، یعنی 100 سال یا 50 سال زندگی ملی ہے، تو اس زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا مکان ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، اچھا ہم کپڑے پہنیں، اچھا کھانا پینے کے بندوبست کریں، ہے نا؟ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے، ضرب کریں گے، آپ اس کو جوڑیں گے، حساب لگائیں گے، کل قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آج کا 100 سال کا لگائیں گے، کنورٹ کریں گے، جوڑیں گے، تو یہ دن یہ جو ہے نا صرف 18 منٹ ہوتے ہیں۔ کتنے منٹ؟ ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا۔ اگر بالفرض کسی کو 100 سالہ زندگی مل گئی، 100 سالہ زندگی مل گئی، تو اس دن کے مقابلے میں یہ 100 سالہ کتنے منٹ ہم دنیا میں جئیں گے؟ تو پھر 18 منٹ۔ کتنے منٹ؟ 18 منٹ۔ 18 منٹ کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اگر 100 سال ہمیں مل گئی تو گویا کہ اس دن کے مقابلے میں یہ دن ہمیں صرف 18 منٹ ملا۔ کتنا منٹ؟ 18 منٹ۔ 18 منٹ کو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ہمارا مکان اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، ہمارا دکان اچھا ہونا چاہیے، ہماری سب کچھ اچھی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دن کے بارے میں سوچا ہے؟ ایک دن 1000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کیسے گزرے گی، کیسے کھپے گا؟ آج اگر روزہ تھوڑا لمبا ہو جائے، مولانا کے پاس آتے، مولانا آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، پریشانی میں گزر رہی ہے، تھوڑی پریشانی آ گئی، مولانا کے پاس دوڑ کر کے آتے تھے، مولانا پریشانی والی زندگی گزر رہی ہے، دعا کر دو، تھوڑا دھوپ تیز ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، مولانا دعا کر دو، بہت گرمی پڑ رہی ہے۔
ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس دن کیا معاملہ ہوگا جب ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. آج ہمیں گھنٹہ گھنٹہ گزارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کی تیاری اگر کرنی ہے تو بڑے مجمع کے اندر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے جو بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، عالم دین بنایا ہوگا، اس کے ماں باپ کو بلائیں گے اور اس کے گلے میں سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی اہم والی بات ہے. آج ہم کو یہی لگ رہا ہے، یعنی پھیکم پھاک لگ رہا ہے نا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ تم قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. جب آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جب اس طرح علماء کرام کہا کرتے تھے، اساتذہ کرام کہا کرتے تھے، تو ہم سوال کرتے تھے، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنا لمبا چڑھیں گے، پورے قرآن پڑھیں گے تو اس کے پیر درد نہیں ہوں گے اتنا سیڑھی چڑھنے میں. لیکن آج وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ لفٹ پہ ہم دیکھتے ہیں انسان کھڑا ہے اور آٹومیٹک چل رہا ہے نا. تو آج یہ ہے، بتائیے رب نے اس کا انتظام کیسا کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوگا اور پڑھتے جا رہا ہوگا تو رب نے کیسا انتظام کیا ہوگا؟ ہم نے ایسا انتظام کیا جس کو ہمیں رب نے بنایا اور رب نے تھوڑے بہت دماغ دیا تو اس دماغ سے ہم نے لفٹ تیار کیا اور وہ آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے. تو رب نے کیسا تیار کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لاریب کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے. اس کتاب سے وابستہ ہونا ہے، ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اس کتاب سے وابستہ ہوں گے نا؟ لوگ کہتے ہیں اس کتاب میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولانا اب اس کتاب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے، اس کتاب میں کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب کچھ تو اسی کتاب میں ہے. آسمان کا تذکرہ اسی کتاب میں ہے، آسمان کی بڑاوٹ اسی کتاب میں ہے، آسمان کی سجاوٹ اسی کتاب میں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں ہی حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں ہی حضرت آدم کا فرشتوں کو سجدہ کرنا ہے، قرآن کریم کے اندر ہی حضرت حوا علیہ السلام کا پیدائش کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں ہی شیطان کو جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، قرآن کریم میں ہی جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے نظاروں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں ہی تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں، قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، حضرت آدم کا تذکرہ ہے، حضرت حوا کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق ہوئے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی اٹھنے کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی قوم برباد ہوئی اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی قوم جو غلط بیماری میں تھی ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، رب سے اپنے کوئے طور پر بات کرے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے ہیں اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کی امی پر تہمت لگی اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اپنی امی کی گواہی پیش کی ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر ہی بولنا شروع کر دیا اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے ہیں اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹے کی جدائی میں رو رو کر کے اپنے آپ کو گوا بیٹھے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، لوگ سوال کرتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، قرآن کریم میں کیا نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھو، علماء سے پوچھو، علماء آپ کو بتائیں گے. جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جنتیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جہنمیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، پل صراط کا راستہ قرآن کریم میں ہے، نام اعمال کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کس کو کس ہاتھ میں نام اعمال پیش کیے جائیں گے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، زمین کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، زمین سات و زمین ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، زمین کو کیسے بنایا گیا اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، پہاڑ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سمندر کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بحر کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اب
سوال کرتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا قرآن کریم کی بات کرتے ہیں, قرآن کریم میں کیا ہے. قرآن کریم میں قرآن جب سے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے, دنیا رب نے نہیں بنایا, اس سے پہلے کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے. جب تک دنیا باقی رہے گی اس کے بعد تک قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے. یہ قرآن جنت سے آیا ہے, دنیا بننے سے پہلے اس کا تذکرہ ہوا ہے, اور دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کا تذکرہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آپ سوال کرتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, قرآن کریم ہم پڑھیں تو تب معلوم پڑے گا قرآن کریم میں کیا ہے. قرآن کریم اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کریم سے ہم دل لگا لیے, قرآن کریم کے ساتھ ہم جڑ گئے, یقین مانے ہم بھی حافظ بن جائیں گے, ہم بھی قاری بنیں گے. اس قرآن کریم کو اللہ نے پڑھا, اس قرآن کریم کو جبرائیل نے پڑھا, اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پڑھایا. اس قرآن کریم کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت حسین کربلا کے اندر اپنی پوری فیملی کے ساتھ داؤ برباد کر دی گئے, شہید ہو گئے. اس کے بیٹے علی اصغر شہید ہوئے, اس کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے, اس کے بیٹے قاسم شہید ہوئے. زین العابدین بیمار میں ہے, حضرت زینب کے ساتھ بے پردگی کیا گیا, بے اسلوبی کیا گیا. میرے محترم, اسی قرآن کریم کو صحابہ نے تھاما تو پوری دنیا پر گردش کیا. ابو بکر نے تھاما, حضرت عمر نے تھاما. حضرت عمر کی کوئی حیثیت تھی, حضرت ابو بکر کا کوئی مقام تھا, حضرت علی کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ابن عباس, ابو ہریرہ, اس سب کی کوئی حیثیت تھی, کوئی مقام تھا, کچھ بھی مقام نہیں تھا. ان لوگوں نے قرآن کے دامن کو تھاما, اللہ نے اس کو ایسا اونچا کیا. کیا صحابہ کرام کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, فرشتہ بھی کرتے ہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں, آج ہم پوچھوں قرآن کس کے پاس ہے, آپ کہیں گے میرے پاس ہے, فلاں وہ کہیں گے میرے مسجد میں ہے, وہ کہیں گے میرے مسجد میں ہے, میں کہوں گا میرے گھر میں, آپ کہیں گے میرے گھر میں, امریکہ والا کہے گا قرآن میرے پاس بھی ہے, سب کہے گا قرآن میرے پاس ہے, انگلینڈ والا, پوری دنیا والے کہے گا قرآن میرے پاس ہے. میرے محترم, قرآن سے سوال کرو گے, قرآن سے پوچھو گے قرآن تم کس کے پاس ہو, تو قرآن کہتا ہے میں صحابہ کے پاس ہوں. قرآن کہتا ہے میں صحابہ کے پاس ہوں. قرآن سے نہ پوچھو قرآن تمہارے پاس صحابہ کیسے ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آپ سے میں سوال کروں, آپ سے میں پوچھوں کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے, کہاں سے پاس ہوئے, تو آپ کہیں گے فلاں کالج سے پاس ہوئے, یہ یونیورسٹی سے پاس ہوئے, ہم نے ہمارا نمبر اس کالج میں آیا ہے, ہمارا مقام, ہمارا عہدہ بڑھ گیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, قرآن صحابہ کے پاس ہے اور صحابہ قرآن سے پاس ہے. صحابہ قرآن سے پاس ہے. قرآن سے کیسے پاس ہے, تو قرآن کہتا ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں صحابہ قرآن سے کیسے پاس ہے, تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میں کتنی داستان سناؤں, کتنا پیش کروں. میرے محترم, اسی قرآن کے حافظ حضرت حسن تھے, اسی قرآن کے حافظ حضرت حسین تھے, اسی قرآن کو پڑھنے والے حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے, سعد تھے, سعید تھے, وقاص تھے, حضرت ابو ہریرہ تھے, عباس تھے, ابن مسعود تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, 1,24,000 صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا, اور اس قرآن کو جو پڑھا یقین مانے اس کا رشتہ کیسا رشتہ ہے, وہ رب سے جا کر کے رشتہ ملتا ہے. آپ نے مجھ سے پڑھا, میں کسی اور استاد سے پڑھا, اس نے کسی اور استاد سے پڑھا, اس نے کسی اور استاد سے پڑھا, یہ سلسلہ جا کر کے ملتا ہے, یہ سلسلہ ملتا ہے جا کر کے کسی نے ولی سے پڑھا, ولی نے علی سے پڑھا, اور یہ بات آگے بڑھی تو علی نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے, اور جبرائیل نے اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا, جبرائیل نے مصطفیٰ کو دیکھا, جبرائیل نے مصطفیٰ کو دیکھا, مصطفیٰ نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ نے تابعین کو دیکھا, تابعین نے تبع تابعین کو دیکھا, تبع تابعین نے قطب کو, ابدال کو, بزرگوں کو, اولیاء کو, اتقیاء کو, سنا کو دیکھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, قاری کو, حفاظ کو ہمیں دیکھا, اور ہم نے بھی ایسے سلسلہ اللہ نے مجھے دیکھا, ہمیں دیکھا, آپ کو دیکھا, جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ شاگرد ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا, اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. میرے محترم, قرآن کے بارے میں آپ پوچھتے قرآن ہے کیا, وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو بتاتا قرآن ہے کیا, قرآن کے اندر کیا نہیں ہے. میرے محترم, جو کچھ ہمیں مل رہی ہے, عزتیں مل رہی ہے, سب قرآن کی بدولت مل رہی ہے. وقت نہیں, انشاءاللہ میں پھر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرے محترم, قرآن سے وابستہ ہو جانا ہونا ہے انشاءاللہ. اور ایک اہم بات میرے نوجوان ساتھیوں, یہ آخری بات میں عرض کر کے, تھوڑا وقت ہو رہا, معافی چاہتا ہوں, لیکن آخری بات کہہ کے میں عرض کر رہا ہوں. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ, آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا نوجوان ساتھیوں, بہنوں آپ بھی یاد رکھو, آپ بھی سنو, اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو, جب جوانی ڈھلے گی تو پست آئے گا, ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. نوجوانوں یاد رکھو, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی جاگو, یاد رکھو, آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, آنکھ کھولو سنو بات حق کی سنو, آنکھ کھولو اٹھو راہ حق پر چلو, عمر
یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تھا فرعون کو بھی حکومت کا نشہ، تھا فرعون کو بھی اس کی حکومت کا نشہ، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا حکومت سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، ایک مچھر نے اس کے بھیجوں کو کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کر رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن حکیم سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دنیا بھی چمکائے گا، آپ کا عقبہ بھی چمکائے گا، آپ کی آخرت بھی چمکائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ، قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جو بھی نماز چھوڑیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ شیطان نے اس کو اچھی طریقے سے جکر لیا ہے، شیطان نے اس کو اچھی طریقے سے جکر لیا ہے۔ آج کے بعد جو بھی شراب پئیں گے میں سمجھوں گا شیطان نے اس کو اچھی طریقے سے جکر لیا ہے۔ آج کے بعد جو بھی گانجا پئیں گے میں سمجھوں گا کہ شیطان نے اس کو اچھی طریقے سے جکر لیا ہے۔ آج کے بعد جو بھی فلمیں دیکھیں گے میں سمجھ جاؤں گا شیطان آپ کا باپ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے۔ آج کے بعد جو بھی گانے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، سود اور پیاز کا کاروبار کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ شیطان آپ کا دوست ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا، دغا بازی کرنے والے، اپنے رب سے نافرمانی کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقے پر چلنے والا، یہ سب کے سب شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا دوست ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے، اے اللہ میں دنیا میں جاؤں گا، تیرے بندوں کو، تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرا ہوگا وہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، اور جو تیرے ساتھ جائے گا ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو شیطان کے ساتھ جہنم میں چلنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ کوئی نہیں نا؟ ہم چاہتے ہیں نا حضور کے ساتھ ہمارا گھر ملے، چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے